یہ پہلی میں نے آیت پیش کی. اب آئیے دوسری آیت کریمہ میں آپ کو بتاؤں. یہ پارہ نمبر 3 ہے اور پارہ نمبر 3 کا آیت نمبر 54. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 54. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب ذرا ترجمہ دیکھیے اور دل تھام کے سوچیے. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں. یہ محمود الحسن صاحب کا جو ترجمہ میرے سامنے ہاتھ میں ہے یہ سعودی عربیہ سے چھپا ہوا ہے. شاہ فیض صاحب نے چھپایا ہے, نام بھی لکھا ہوا ہے ان کا پورا. یہ سعودی عربیہ نے اس کو چھاپا ہے, سعودیہ سے چھپتا ہے. دیکھیے کیا لکھتے ہیں. محمود الحسن صاحب کہتے ہیں اور مکر کیا ان کافروں نے. مکر کے معنی لفظی مکاری کے ہوتے ہیں. مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے. جو کام کافروں سے بتا رہے ہیں وہی کام اللہ کی بھی ذمہ ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے. جالندھری صاحب کا یہ ترجمہ ہے میرے سامنے یہاں رکھا ہوا ہے ہاتھ میں. کچھ جو اوپر رکھے میں بتا بھی دیتا ہوں. یہ فتح محمد جالندھری صاحب کا, یہ بہت پڑھتے دیوبندی حضرات. فتح محمد جالندھری صاحب کیا ترجمہ کرتے اسی آیت کا, سورہ آل عمران آیت نمبر 54 پارہ نمبر 3 کا. اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے. یہودی حضرت عیسیٰ کے قتل کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا. اور خدا خوب چال چلنے والا ہے, یعنی انہوں نے اللہ کو چال باز ٹھہرا دیا. وحید الزما صاحب اہل حدیث کے عالم دین, فاؤنڈر آف اہل حدیث, وہ کہتے ہیں اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے خفیہ داؤ کیا, چھپا ہوا داؤ کیا اور اللہ نے ان سے داؤ کیا. اور اللہ سب سے بہتر داؤ کرنے والا ہے. وہ بھی داؤ بازیاں کر رہے ہیں کفار عیسیٰ کے قتل کے لیے, اللہ بھی داؤ بازیاں کر رہا ہے. کریم پاریک صاحب. اور منکروں نے بڑی کاروائیاں کی اور اللہ نے جوابی کاروائیاں کی اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر اور کامیاب ہوتا ہے. یعنی کچھ مترجم حضرات کے نزدیک اللہ داؤ چلنے والا ہے, کچھ کے نزدیک چال چلنے والا ہے اور کچھ کے نزدیک مکاری اور مکر کرنے والا ہے. معاذ اللہ. یہی جملہ اگر ان مولویوں کے بارے میں بول دیا جائے کہ مولانا کریم پاریک بہت داؤ باز کر چلتے ہیں, داؤ باز ہے, ان کے پورے چاہنے والوں کے چہرے کے جغرافیہ بگڑ جاتے ہیں. یہی جملہ اگر آپ محمود الحسن کے بارے میں کہہ دیجئے کہ مولوی محمود الحسن صاحب بہت چال باز تھے تو توہین مان لیں گے. مگر یہی بات جب اللہ کے بارے میں ترجمہ کرتے تو ان کے ہوش نہیں آتا کہ یہاں اللہ رب العزت کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے. مگر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت اس کا کیا ترجمہ فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اور کافروں نے مکر کیا, کافروں نے مکر کیا, مکاری کی. کفر ہمیشہ مکاری کرے گا کیونکہ کفر اور مکاری ایک ہی لفظ کے دو نام ہیں. کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ نے تدبیر کی, تدبیر, اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں لفظ تدبیر اور مکر. ابھی میں 3 دلیلیں دوں گا کیونکہ وہابی حضرات یہاں دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن میں مکر آیا اور مکر کے معنی مکاری ہوتے, مکر کے معنی چال بازی ہوتے, اس لیے وہ انہوں نے جو بیچاروں نے کیا وہ ہو بہو کیا, ان کا کیا قصور ہے. میں بھی 2 دلیلیں دوں گا انشاءاللہ یہاں. تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. تدبیر اور مکر. ایک کام بگڑا ہوا ہے, ایک کام میں تکلیف آ گئی آپ کو, تو آپ اپنے کسی بڑے کے پاس گئے جو اس کام کا ماہر ہے, اس سے کہتے ہیں کہ یار یہ کام بن نہیں رہا ہے, تھوڑا داؤ بازی تو بتاؤ یار, چال بازی تو چلو, مکاری سے تھوڑا کرو. تو ابے میرے کو یہاں مکار سمجھ رکھا ہے کیا, ہے نا, یہی ہوگا نا. مثال کے طور پہ کسی انہی کے مولانا کے پاس جاؤ اور کہو کہ حضرت ایک مسئلہ آ گیا, ذرا اس میں مکاری بتائیے آپ تھوڑی سی, حضرت تھوڑی سی چال بازی بتائیے نا, تھوڑا سا اس میں چال داؤ بازی کر کے. تو ہم عالم ہیں, گستاخی کرتا ہے, ہم کیا داؤ باز ہے, چال باز ہے. مگر اسی لفظ کو آپ یوں کہیے حضرت یہ کام بڑا مشکل ہو گیا, اس میں کوئی تدبیر ہو تو بتائیے. فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بس یہی فرق ہے. تو جو لفظ ہم مولویوں کے لیے استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا.